بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. سر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں. عزیز ناظرین، ایران بالخصوص شہر تہران گزشتہ چند دنوں میں اپنی سفارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے ایک خاص کیفیت سے دوچار رہا. وہ ایران جسے امریکہ نے دنیا بھر سے الگ کرنے کی اور سیاسی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش کی تھی، اس ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بڑی تعداد میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم، صدور، وزراء، بڑی بڑی عالمی تنظیموں کے سربراہ، اہم حکام، صحافی، تجزیہ نگار اور ایک عالمی سطح کا ایک بڑا اجتماع کہیں یا ایک بڑی تعداد تہران میں موجود تھی. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ ایران کے نئے صدر آیت اللہ رئیسی کی حلف برداری کی تقریب سے متعلق ہے. گزشتہ ہفتے کا اہم ترین موضوع اگر ایران کے نقطہ نگاہ سے اور عالمی تبدیلیوں کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک اہم موضوع تھا، اور بالخصوص جس انداز سے یہ حلف برداری کی تقریب انجام پائی اور جس انداز سے مہمانوں نے شرکت کی اور جو موقف اور جو بیانیہ یا جو نیریٹو نئے صدر کی طرف سے سامنے آیا، اس پہ یقیناً اس وقت میڈیا کے اندر مختلف حوالوں سے گفتگو چل رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آیت اللہ رئیسی کی تقریر، آیت اللہ رئیسی کی بالخصوص فارن پالیسی کے عنوان سے بہت زیادہ تذکرے ہیں. یوٹیوبر سے لے کے ویلاگرز، تجزیہ نگار، تجزیہ کار، سب اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو 8 سال کے بعد نئے صدر ڈاکٹر رئیسی صدارت کے عہدے پہ فائز ہوئے تو کیا بڑی تبدیلیاں آئیں گی، داخلی حوالے سے، ریجن کے عنوان سے اور عالمی سطح پہ بھی. چونکہ ایران مختلف علاقائی مسائل میں بھی ایک مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتا ہے، عالمی سطح پہ بھی ایران کو تسلیم کیا جاتا ہے. ایران کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جس میں عالمی ادارے انوالو ہیں. اسی طرح ہمسایہ ممالک کے عنوان سے ایران کا ایک واضح موقف ہے، اور گزشتہ 40-42 سال کی اسلامی انقلاب کی، اسلامی حکومت کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف اور پرامن دنیا کے لیے ہمیشہ پرامن پیغام دیا ہے. آئیے اس پروگرام کے، چونکہ ہمارا موضوع ہمارے ساتھیوں نے جو انتخاب کیا ہے اس پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر آتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم آپ کو کچھ یوٹیوبرز کے خیالات سنوائیں گے. اسی طرح اہم تجزیہ نگار بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے. انشاءاللہ آج کا منظر و پس منظر بھی آپ کو پسند آئے گا.
جی ناظرین، بغیر کسی مقدمے کے چلتے ہیں پروگرام کے. اگر احمد عباس صاحب لائن پہ موجود ہیں تو احمد عباس صاحب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ جی احمد عباس صاحب IRIB کی ہندی سروس ریڈیو ہندی کے ڈائریکٹر ہیں اور یقیناً تہران میں موجود ہیں. احمد عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک مختصر آپ سے اس حلف برداری کی تقریب کے بارے میں 1-2 منٹ کا آنکھوں دیکھا حال آپ سے سنوں گا اور اپنے ناظرین تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی اس حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم جو نئے صدر نے آیت اللہ رئیسی نے جو فارن پالیسی پہ بالخصوص بات کی ہے اس پہ ہم اپنے آپ سے بھی گفتگو کریں گے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک مختصر سا ایک ہمیں حلف برداری کی تقریب کا ایک آنکھوں دیکھا حال بتائیے گا. دیکھیے، حلف برداری کی تقریب موجودہ حالات میں جو کورونا کے حالات ہیں بہت ہی شاندار، بہت ہی پرشکوہ تقریب تھی اور اسلامی جمہوریہ کا آئینہ تھی. یعنی جس انداز سے پروگرام رکھے گئے تھے اور الگ الگ پروگرام کے حصے تھے ان کو دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ کا ایک پروگرام ہے. اس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی جھلک بہت صاف نظر آتی ہے. جب صدر رئیسی پارلیمنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور آپ پارلیمنٹ میں جب پہنچے، بلکہ جب اپنی گاڑی سے اترے تو وہاں پر بہت شاندار پروگرام وہاں پر ایک پیش کیا گیا. ان کے استقبال کے لیے ایک میوزک بجائی گئی اور جو کہ بڑا پرشکوہ انداز تھا جس سے ان کا استقبال کیا گیا اور آپ تشریف لے گئے. جو مہمان آئے تھے ان سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا آگے کا رخ کیا رہے گا. جس طرح سے 70 سے زائد ممالک کے مندوبین یہاں موجود تھے اور اس میں جس الگ الگ سطح کے لوگ، کئی ملکوں کے صدور اعلیٰ اور کئی ملکوں کے پارلیمنٹ اسپیکر آئے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے، کس طرح سے ان حالات میں ملکوں نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے. آپ دیکھیے، ایران میں تو اپنے آپ میں یہ ایک بڑا ایونٹ تھا ہی کہ ایک نئی حکومت، ایک تازہ دم حکومت اقتدار سنبھال رہی ہے اور ایک خاص طرح کے حالات ہیں ان میں وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ساری دنیا کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں. اور آپ اگر دنیا میں اس وقت بیانوں پر نظر ڈالیے، الگ الگ ملکوں کے اندر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پہ اگر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے کہ مختلف ممالک، بڑے ممالک، جیسے ہم ہندوستان کی بات کریں، چین کی بات کریں، یا جو ہے وہ پاکستان کی بات کریں یا ترکی کی بات کریں، تو اس طرح کے جو ممالک ہیں، جو مؤثر ممالک ہیں، ان میں اب باقاعدہ اس چیز کو خاص اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جی احمد عباس صاحب لائن پہ رہیے گا، آپ کی اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ اس وقت بڑے ممالک کی طرف سے اور عالمی تجزیہ نگاروں کی طرف سے کیا تجزیے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ہم سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو کلپ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو کلپ میں کس انداز سے آیت اللہ رئیسی کے دور اقتدار کے بارے میں ان کی آئندہ سیاسی اور بالخصوص فارن پالیسی کے بارے میں بہت سارے ویڈیو کلپس اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ تھی. ہم نے ایک کلپ کا انتخاب کیا ہے، البتہ کلپ کافی سارے تھے لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت ماہرین موجود ہیں، ہم بجائے کلپس کے ڈائریکٹ ماہرین سے گفتگو کریں گے. تو ایک کلپ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس موضوع کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. جو سید ابراہیم رئیسی برسر اقتدار آئے ہیں ایران کے صدر کی حیثیت سے، جب وہ ایران کے صدر بنے تو امریکہ اور مغرب کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کس سمت میں
آگے بڑھیں گے. تو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابراہیم رئیسی ایک انقلابی ہیں اور ایران کے سپریم لیڈر اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں. تو انقلابیوں میں جو ہے وہ مرگ بر امریکہ یا مرد آباد امریکہ کا جو نعرہ ہے انقلابی سے انقلاب اسلامی ایران کا خاصا سمجھتے ہیں. یہ امریکہ دشمنی پر میرے خیال میں ایرانیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور روحانی حکومت کے برعکس امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر بنانا رئیسی حکومت کی ترجیح نہیں ہوگی. رئیسی حکومت خطے سے امریکہ کو نکال باہر کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کو مزید تیز کرے گی اور اس مقصد کے لیے امریکہ پر اپنے حلیف عسکری گروہوں کے ذریعے جو ہے وہ رئیسی حکومت دباؤ بڑھائے گی. یعنی عراق کے اندر اور اسی طرح شام کے اندر، لبنان کے اندر، جہاں جہاں پر بھی ایران کے حلیف عسکری گروہ ہیں وہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے خلاف اور اس کے جو الائز ہیں، امریکہ کے جو الائز ہیں ان کے خلاف اپنے حملوں کو تیز کریں گے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں مزید کشیدگی آنے کا جو ہے وہ امکان ہے. رئیسی صاحب نے جو ہے وہ حلف کے بعد اپنے پہلے خطاب میں امریکہ سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایران پر جو ہے وہ ظالمانہ پابندیاں ختم کریں. انقلابی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے ابراہیم رئیسی صاحب کو اور رئیسی حکومت جو ہے امریکہ سے روحانی حکومت کی نسبت زیادہ بااختیار اور زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کرے گی اور امریکہ پر دباؤ بڑھا کر رئیسی حکومت جو ہے وہ یہ امکان ہے کہ یہ پابندیاں ختم کروانے کی بھی کوشش کرے گی اور اس طرح معاشی ریلیف حاصل کر کے جو ایران کی معیشت ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرے. روس اور چین کے حوالے سے دیکھتے ہیں امریکہ اور مغرب کی طرف جو روحانی حکومت کا جھکاؤ تھا، ماضی کی جو پچھلی حکومت تھی حسن روحانی کی، اس کا جو جھکاؤ تھا مغرب اور امریکہ کی طرف زیادہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے اور اس طریقے سے ریلیف حاصل کر کے ایران کی معیشت کو بہتر بنایا. جبکہ جو ابراہیم رئیسی حکومت ہے اس کا جو جھکاؤ ہوگا وہ روس اور چین کی طرف زیادہ ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ ایران کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے بجائے مشرق پر انحصار کرنا چاہتی ہے اور وہ لک ایسٹ کی جو پالیسی ہے ایران کی اور اسی پالیسی کے تحت ہی چین کے ساتھ جو ہے وہ $400 بلین سے زائد کی سیکیورٹی اور ٹریڈ ڈیل کی گئی تھی. وہ اسی سوچ کے تحت عمل میں لائی گئی تھی کہ جو ایران کا دار و مدار ہے وہ مغربی ممالک اور ان کے ساتھ ٹریڈ کے بجائے جو مشرقی ممالک ہیں، جو چین ہے، روس ہے اور خطے کے دیگر جو ممالک ہیں اس کے ساتھ ان پر انحصار کو زیادہ بڑھایا جائے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بڑھایا جائے. تو اس لیے روحانی حکومت کے برعکس جو رئیسی حکومت ہے وہ چین اور روس کے ساتھ اپنی قربتوں کو جو ہے وہ مزید بڑھائے گی. جی ناظرین، کاشف علی کے اس ویڈیو کلپ میں آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور انہوں نے مغرب سے مشرق کی طرف ایران کی نئی حکومت کے رجحانات کی بات کی ہے یا تعلقات استوار کرنے کی بات کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی ٹیم، بڑا اچھا پینل موجود ہے. پاکستان سے معروف تجزیہ نگار اسد تقوی موجود ہیں اور ڈاکٹر رضی جعفر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں یا اسکائپ پہ ہیں، دیکھتے ہیں اسکائپ پہ غالباً ہیں. میں اپنے ان دونوں مہمانوں کو بھی پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کروں گا میں اسد تقوی صاحب سے. اسد تقوی صاحب، یہ کاشف علی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عرصے سے رہبر انقلاب اسلامی بھی اس طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اس وقت مغرب شکست اور زوال کی طرف جا رہا ہے اور مشرق نے ہی آئندہ جو ہے وہ دنیا پہ رول کرنا ہے یا دنیا کے اندر آئندہ جو مستقبل ہے وہ مشرق کا ہے. تو خود آیت اللہ رئیسی نے بھی اپنی تقریر میں، جیسا کہ کاشف نے بھی اپنی گفتگو میں کیا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، عالمی ایٹمی معاہدہ ایک طرف، یورپی یونین اور یورپی ممالک کے جو رویے ہیں ماضی کے، اور امریکہ کا رویہ تو ہمیشہ سے انقلاب اسلامی کے خلاف ہے، وہ تو سب کے سامنے واضح ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا
بڑی کوئی تبدیلی آیت اللہ رئیسی کے اقتدار میں آنے سے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں بالکل جس طرح سے کاشف صاحب نے بھی کہا، ایران کا جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اوور آل پالیسی جو ہے وہ کافی عرصے سے یعنی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خطے کے ممالک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر بنانا ہے، بالخصوص چائنا اور رشیا کے ساتھ. ابھی گزشتہ یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ تقریباً $400 بلین کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایک اقتصادی معاہدہ کیا، جو کہ بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ کسی ملک کا جا سکتا ہے. اسی طرح رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے روابط جو ہیں وہ کافی پرانے بھی ہیں اور یہ ہے کہ ٹائم ٹیسٹڈ بھی ہیں. تو دیگر جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایران چاہے گا کہ اس کے روابط اور تعلقات جو ہے بجائے اس کے کہ ہمارا انحصار جو ہے وہ زیادہ یعنی ویسٹ کی طرف ہو، اس کے بجائے ہمارا انحصار جو ہے وہ مشرق کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ. خود رئیسی صاحب کی جو ایک میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی ان کا جو ایمفیسس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یعنی ایران کے اندر اس کو ہم نے گرو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ جو یعنی کمرشل جو ریٹیل سیکٹر ہوتا ہے اس کے بجائے. چونکہ اگر ہم کمرشل ریٹیل سیکٹر کو گرو کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ویسٹرن برانڈز جو ہیں انہیں کو ہم بڑھاوا دے رہے ہوں گے. اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو گرو کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جابز بھی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر بھی بنا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات میں دیکھ رہا ہوں یہ ابراہیم رئیسی صاحب کی حکومت میں اور اقتدار میں آنے سے کہ ہمارا جو یعنی کسی بھی حکومت کے اندر موجود سینٹر آف پاورز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو سینٹرز ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ الائن ہوں گے، ایک جگہ پہ ہم آہنگی ان کے درمیان آ جائے گی اور وہ جو یعنی تھوڑے بہت اختلافات یا تھوڑی بہت کمی بیشی جو موجود ہوتی تھی گزشتہ ادوار میں وہ ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں نہیں ہوگی. اور یقیناً ایران جو ہے وہ ایک لائن کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ اوپینین کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دنیا کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلے گا. اور جیسے جیسے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر چلے گا، اپنی معیشت کو لے کر چلے گا، ویسے ویسے ملک کے اندر کی جو اکانومی ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی توقعات ہیں. جی اسد تقوی لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر رضی جعفر میں آپ سے مخاطب ہوں. حلف برداری کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رئیسی نے ایک بات کہی ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رئیسی کی اس بات پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایران کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اس خطے کے اندر اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ الائنسز بنائے جائیں یا بیلنس آف پاور جو ہے وہ اسلامک ریولوشن کے بعد ہی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوا. لیکن کچھ عرصے سے پچھلے خصوصاً 3-4 سال سے آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی اس میں انفارچونیٹلی اس نے کچھ ریجنل ممالک کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ پالیسی میکسیمم پریشر کی پالیسی جو ہے وہ ناکام تھی. تو اب جو رئیسی صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کی حلف برداری کی تقریب سے پہلے ہی وہ یہ انڈیکیشن دے چکے تھے کہ جو بیرونی طاقتیں جو ایران کے ساتھ ریجنل کنٹریز اور ایران کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں ان کو ریموو کرنا اور ایک کوآرڈینیشن اور ایک ایمیکیبل ریلیشن اور جو ریجن کی سیکیورٹی ہے وہ ریجنل کنٹری کے ذریعے نیگوسیشن کے ذریعے میں جو ہے وہ سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اس میں یو بھی شامل ہے. آپ نے حلف کی تقریب میں دیکھا کہ ان کنٹری سے یو اے ای سے اور جو آفیشلز جو ملاقات ہوئی تو یہ ایک جو ہے وہ جو ایران کی بہت بڑی کامیابی ہوگی
کہ وہ ریجنل پوٹینشلز کو، ایک تو انٹرنیشنل حوالے سے دیکھیں جو ایران ہے تقریباً 10 سے 15 سال سے جو ہے اس نے لاطین امریکہ میں وینزویلا ہے یا کیوبا ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک الائنس بنایا کہ یہ وہ کنٹریز ہے جو یو ایس کا یارڈ یا یو ایس کا جو ہے وہ حساب کیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو وہ عرب پرشین گلف کنٹریز کے درمیان جو ٹرمپ وہ غلط فہمیاں ایران کے ساتھ ان کو جو کریٹ کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد جو ایران کی پالیسی، ایران کی مسلسل حمایت فلسطینین ایشو کے لیے، ایران کی مسلسل حمایت جو ہے یہ کہ جو عرب کنٹریز کی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو نیگوسیشن اور ٹاکس کے ذریعے حل کیا جائے. تو یہ ہے کہ جو ایران کا گروئنگ انفلوئنس ہے وہ عرب کنٹریز کے نقصان میں یا ان کے خلاف نہیں ہے. اور سب سے اہم الائنس جو چائنا، رشیا اور ایران کا ہے. تو ڈاکٹر جعفر رضی، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، جی. اور علاقے میں جو ایرانوفوبیا کا ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کی وجوہات، اور پھر ڈاکٹر رئیسی کا یہ بیان، اس تناظر میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں احمد اقبال صاحب سے مخاطب ہوں. احمد عباس صاحب، اس تقریب میں ہی چلتے ہیں چونکہ آپ نے اس کو کور کیا ہے اور آپ نے بڑے قریب سے اس تقریب کو دیکھا. اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جتنی مقاومت کی اس وقت اسلامی مقاومت کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، حزب اللہ ہو، حماس ہو، جہاد اسلامی ہو، یمن کی تنظیمیں ہو، ان کو ایک خصوصی پروٹوکول دیا گیا. تو اس تقریب میں ان تنظیموں اور ان کے نمائندوں کو اتنا خاص پروٹوکول دینا، یہ کیا پیغام تھا اصل میں؟ دیکھیے، اس میں بہت واضح پیغام یہ ہے کہ اسلامی مزاحمتی محاذ جس کا مغربی ممالک انکار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، علاقے کے بعض ممالک اس کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے اس کو ہلال شیعی اس عنوان سے ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جارڈن کے بادشاہ شاہ اردن نے، عبداللہ دوم کا یہ بیان ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے اس بات پر قائم ہے کہ اسلامی مزاحمت ہے، یہ اس میں شیعہ اور سنی کا فرق نہیں ہے. یہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آئی. ایران کا یہ جو منصوبہ ہے کہ مظلوموں کی ہمیں حمایت کرنی ہے، پھر ہمیں اس میں فرقہ واریت کو ہم بالکل اس پہ حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے گھسیٹنے کی اور اس کو یہ رنگ دینے کی، لیکن ایران اس میں پھنسا نہیں اور اس سفر کو کامیابی سے ایران آگے لے جا رہا ہے. یہ چیز ہمیں اس میں نظر آئی کہ ایران اس کو باقاعدہ ایک تو کہ ریکگنائز ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سربراہی کرتا ہے، اور ان طاقتوں کو اب دنیا بھی ماننے پر مجبور، حالانکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس پورے علاقے میں، مغربی ایشیا کے علاقے میں، یہ محاذ ایک خاص طاقت بن کے ابھر رہا ہے اور مستقبل میں یہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر رہے گا اور مستقبل کا تعین کرے گا، مستقبل کے خطوط طے کرے گا. جی احمد عباس صاحب، بہت شکریہ. اسد تقوی صاحب، ایک خبر بڑی جسے کہتے ہیں بڑے خاص انداز سے اس کو نشر بھی کیا گیا، اس کو بڑی اہمیت بھی دی گئی، وہ غاصب اسرائیل کا ایک مذمت تھی کہ جو یورپی یونین کے بارے میں تھی. یورپی یونین کا بھی ایک ڈیلیگیشن موجود تھا حلف برداری کی اس تقریب پہ، جس پہ اسرائیل نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا. کیا اس کو اسرائیل کی بوکھلاہٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. میں اس حوالے سے یہ جب گزشتہ دنوں جب غزہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کا سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے ہانیہ نفتالی کے نام سے. تو اس کا میں نے جو ہے اس کا پیج جو ہے اس کو فالو کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یعنی ابراہیم رئیسی صاحب نے حلف برداری کی ہے اور جب سے یعنی یورپی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوا ہے، اس وقت سے مسلسل یعنی جو اسرائیلی سوشل میڈیا ہے یا اسرائیل کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی پریشان ہیں. کبھی وہ
یعنی 88 کے دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ رئیسی جو ہیں یہ بہت سخت ہیں اور اس پروسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. یعنی عجیب و غریب قسم کے ان کے جو ہے وہ دلائل اور عجیب و غریب قسم کی ان کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یعنی ان کی پریشانی جو ہے وہ یہ واضح کرتی ہے یا ان کی پریشانی یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل وقت کا آغاز ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت بات جو آغا رئیسی نے کی ہے اپنے خطاب کے دوران میں، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ آغا راہبر کے فتویٰ کی روشنی میں ہم لوگ سلاح جو ہے یعنی نیوکلیئر ہتھیار یہ ہماری دفاعی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے. یہ بیان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی یعنی خوبصورت بیان ہے، اور اس میں انہوں نے جو خصوصاً عرب ریاستیں ہیں جو کہ ایران کو جن کے لیے یعنی خطرہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، ان کے اوپر آغا رئیسی نے بہت واضح کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا نہ تو ہم یعنی نیوکلیائی ہتھیار بنائیں گے، آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ نیوکلیائی جو ہے وہ حملہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد کی بحالی اور ایک فضا کو سازگار کرنے کے حوالے سے یہ ایک اہم ہے آغا رئیسی کا. اور یہ جو یعنی حکومت تشکیل پائی ہے، اگرچہ یعنی ویسٹ کے اندر بھی اور جو دیگر خطے کی اپوننٹ ریاستیں ہیں ان کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے، ایک ہارڈ لائنر جو ہے وہ حکومت میں آ گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ایران کا جو واقعی ایک حقیقی مقاومتی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ اب واضح کھل کر سامنے آیا ہے، اور یعنی دنیا کو یہ کلیئر ہو گیا ہے، یعنی واضح ہیں وہ لوگ کہ جی اسد تقوی بہت شکریہ. میں آخری سوال ڈاکٹر جعفر رضی خان سے کروں گا، 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب، آغا رئیسی نے ایک بات کی ہے کہ ہم نیوکلیئر ڈیل کو، عالمی معاہدے کو نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو ملک کی معیشت سے نتھی نہیں کریں گے. اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی 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 یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو جے سی او جو ایٹمی معاہدہ ہے اس میں یہ واضح انڈیکیشن کیا ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہے یا جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہے ان سب کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے اس کو کبھی بھی ویسٹ پر جو ہے نہیں چھوڑیں گے. یہ یورپین ڈیلیگیشن کا جو اوتھ سرمنی ہے اس میں شرکت کرنا یا ریجنل کنٹری سے جو ہائی آفیشلز آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ویسٹ کا جو بھی پریشر تھا کتنے ڈیکیڈ سے اس کو جو ہے بالکل ریزسٹ کر چکا ہے، اور اب ویسٹرن کنٹری اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کو ایک ریجنل پاور سمجھتے ہیں، ریجنل اکنامک پاور بھی، اور ایک ایسی پاور جو کہ بیلنس آف پاور کے حوالے سے جو ہے وہ ورلڈ لیول پر ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر رضی جعفر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا منظر و پس منظر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. موضوع بہت اچھا تھا، بہت ساری بات اس پہ ہو سکتی تھی، ہمارے ماہرین بھی اس پہ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ہماری مجبوری، وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں. ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ الناس.